ایک لڑکے کو میں نے روک کے پوچھا, میں کہا تینوں کیڑی چنگی لگی؟ کہندا نیلی. پچھو پھر آواز آئی نیلی نیلی نیلی. ڈسی چھوڑ رہی. وہ کون تھا سر؟ نہ پوچھو تو بہتر ہے. بالکل منقطع کر دیا. بالکل منقطع ہو گیا. اب جو کوئی کہتا ہے نا میرا رابطہ تھا, وہ جھوٹ بولتا ہے. صرف ایک آدمی کے ساتھ اس کا رابطہ تھا, اس کا نام تھا عزیز میمن. بام عروج پر تھی اس وقت بھی جب اس نے فلم انڈسٹری کو خیر باد کہا. اس کے بعد نیلی واپس نہیں آئی. لازوال ہو, جو تم ہو وہ تم ہو. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ بیوی پر جو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں, جو اس کو پہناتے ہیں, جو اس کو کھلاتے ہیں, اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے روز. کہتی سوال کریں. میں نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے عشق کیا؟ کہتی ہر روز کرتے ہیں. یہ مجھے بعد میں پتا چلا, ہر ڈائریکٹر جب پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بنتا ہے نا, جب تو سب سے پہلے اپنی معشوق کو کاسٹ کرتا ہے جس کو وہ پیار کرتا ہو. تو یونس ملک صاحب نے مجھے کہا کہ یار وہ دو لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہے تو چلتے ہیں ریڈ لائٹ ایریا میں. میں نے کہا چلے. ہم دونوں گئے. سر ایک منٹ, یہ ریڈ لائٹ ایریا. نیلی فلم انڈسٹری میں کیسے آئی اور پہلی فلم کتنے پیسوں میں کی؟ نیلی فلم انڈسٹری میں کون سے پروڈیوسر سے محبت کرتی تھی؟ اداکارہ نیلی کے ساتھ فلم کے سیٹ پر ایسا کیا ہوا کہ ان کو شوٹنگ چھوڑ کر جانا پڑا؟ اداکارہ نیلی 2006 میں اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ یہ تمام باتیں جانیں گے ہم ناصر ادیب صاحب کی زبانی. السلام علیکم ناصر ادیب صاحب, کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام عبدالحی صاحب, میں بالکل ٹھیک ہوں. میرا حال میری آنکھوں میں پڑھ لیں. سر دل کی باتیں بعد میں سناؤں گا. لیکن سر آج بڑا خوش لگ رہے ہیں. میں اس لیے خوش لگ رہا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑے سے ڈسٹرب لگے تھے, تو میں نے کہا کہ مجھے خوش رہنا چاہیے, کیونکہ میری یہ عادت ہوتی ہے میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھتا جہاں چہرے پر بل ہوں, آنکھوں میں سنجیدگی ہو, اور کوئی زبان پر نصیحتیں شروع ہو جائیں. آپ کو لگا کہ میرے چہرے پہ آج کوئی ڈسٹربنس ہے؟ آج کچھ ایسا لگا, کچھ ضرورت سے زیادہ آپ نے اپنے آپ کو یوز کیا ہے, کچھ کام زیادہ کر بیٹھے یا سوئے کام میں کچھ فیل ہوا مجھے. ہو سکتا ہے. جب آیا ہوں تو میں بھی تھکا ہوا تھا, سارے دن کا کام کیا ہوا. جب میں نے آپ سے پوچھا کیا کرنا ہے, تو آپ نے کہا آج ہم نے یہ کرنا ہے. ہاں جی, وہ آپ نے نام لیا اور میں فریش ہو گیا. تو سر وہ نام کیا ہے تاکہ میں بھی فریش ہو سکوں اور آڈینس بھی فریش ہو جائے, جو لوگ تھکے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی اس ٹائم بیٹھے ہوئے. میں حیرت اسی بات پر ہے کہ وہ نام مجھے آپ نے بتایا اور آپ ہی فریش نہیں ہے. کیوں؟ میں سن کر ہو گیا اور آپ اس کے بارے میں پتہ نہیں کب سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس کے اوپر پروگرام کرنا ہے. ایک سپر اسٹار تھی پاکستان فلم انڈسٹری کی. نیلی ایسی سپر اسٹار تھی کہ اس کی فلموں کا لوگ انتظار کرتے تھے. ڈائریکٹر اس کو کاسٹ کرنے کا شوق رکھتے تھے, پروڈیوسر اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ترستے تھے. وہ تھی نیلی جس نے صرف 20 سال کام کیا اور 20 سالوں میں 60 سال کا عرصہ جو ہے وہ کور کر کے گئی. جو عزت ہیروئنز نے 50 سال کام کر کے کمائی, نیلی نے 20 سال کے قلیل عرصے میں کمائی. اور اس 20 سال کو بھی اگر آپ 14 سال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اس کا جو دور ہے کام کرنے کا, وہ 24 جون کو پیدا ہوئی. اس کا میرے خیال میں بڑا خطرناک سٹار تھا, اور اس سٹار کی کوالٹی یہ ہے جو ان کا سٹار تھا کہ وہ دن میں چاہتی ہے کہ کم از کم 3 بار اس کی تعریف کی جائے. اچھا, یہ سٹار کی خوبی یہ ہوتی ہے ہاں جی, کہ وہ دن میں یہ چاہتی ہیں کہ 3 دفعہ ان کی تعریف کی جائے کم از کم. کم از کم. تو لوگ تو آپ کو پتہ نا تعریف آنکھوں سے کرتے ہیں, زبان سے نہیں کرتے. بالکل. جبکہ جو نیلی تھی اس کا جو سٹار اس چیز کا متقاضی تھا کہ اس کے کان یہ سنے کہ تم جیسی کوئی نہیں, تم بے مثال ہو, تم لازوال ہو, جو تم ہو وہ تم ہو. یہ سننا چاہتی تھی. اچھا. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو سٹار ہے نا اس کا, یہ بے نظیر کا سٹار تھا. وہ 21 جون کو پیدا ہوئی. یہ میری بیگم کا بھی سٹار ہے, وہ بھی 21 جون کو پیدا ہوئی. میں دن میں 6 مرتبہ ان کی تعریف کرتا ہوں. اگر سامنے کرنا بھول جاؤں تو فون کر کے کر لیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میری زندگی میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. وہ کہتی ہے ناصر ادیب صاحب بہت اچھے آدمی. کیوں؟ میں تعریف کرتا ہوں. اس گھپلے میں کوئی جرم بھی کر جاؤں تو معافی مل جاتی ہے. اچھا جی, یہ فارمولہ آپ نے بڑا خطرناک بتا دیا. جی, یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہے اپنی بیوی کے سٹار کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر خامند کو اپنی بیوی کی ہر کمزوری کا پتہ ہونا چاہیے, اور ہر خوبی کا پتہ ہونا چاہیے. ہر وہ بات پتہ ہونا چاہیے جس سے وہ ناراض ہوتی ہو, ہر وہ بات پتہ ہونی چاہیے جس سے وہ خوش ہوتی ہو. اور کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی اس کو ناراض نہ کریں, ہمیشہ اس کو خوش رکھیں. اور یہ ازدواجی زندگی کامیاب کرنے کا تصور ہے ہی نا, لیکن یہ عبادت بھی ہے. نو ڈاؤٹ. بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. تو میں تم سے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے.
بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ بیوی پر جو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو اس کو پہناتے ہیں، جو اس کو کھلاتے ہیں، اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے روز. کیا بات ہے. حساب اس کا ہوگا جو آپ اپنا اوپر پہنتے ہیں. اچھا جی سر، کیا بات بتا دی ہے آپ نے آج. کیسی بات بتا دی. اور بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اسلام میں، میرے علم میں بھی آج اضافہ ہوا ہے. اسلام میں بیوی کے یہ فرائض میں شامل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھانا پکا کر دے. اس کے فرائض میں یہ شامل نہیں ہے آپ کے جوتے پالش کرے. اس کے فرائض میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں جھاڑو دے، صفائی کرے، کپڑے دھو. کپڑے دینا اس کو آپ کی ذمہ داری خامند کی، کھانا کھلانا خامند کی ذمہ داری، گھر کی چھت دینا خامند کی ذمہ داری، صفائی کار کرنے کے لیے ملازمت دینا، ملازمت رکھ کے دینا، یہ بھی خامند کی ذمہ داری. ہاں اگر خاوند اتنا غریب ہو کہ وہ ملازم نہ رکھ کے دے سکے پھر بھی کام کر سکتی. لیکن آپ اس کو اس بات کا تانا نہیں دے سکتے تم نے میرے کپڑے نہیں دھوئے، استری نہیں کیے، میرے بوٹ پالش نہیں کیے. اچھا ہاں دس از اے ایتھیکل جرائم. اللہ تعالیٰ نے عورت کو آپ کے لیے بنایا، آپ کے سکون کے لیے بنایا ہے. یہ کلام پاک کی بات بتا رہا ہوں. صحیح ہو گیا سر. اور لیکن آپ اسے سکون دیں گے تو آپ کو سکون دے گی. ناصر ادیب صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ تمام باتوں سے نیلی کا کیا تعلق تھا، اور نیلی کیسی بیگم تھی؟ اس کا تعلق تھا تو میں نے یہ باتیں کی تھی نا. پروگرام تو نیلی کے بارے میں تھا، ان باتوں کے بارے میں تو نہیں تھا. لیکن میں نے اس لیے کہا کہ آپ نیلی کیسی بیوی تھی. آپ یہاں سے دیکھیں کہ 2006 میں وہ گئی ہے اور عروج کے زمانے میں گئی ہے. اچھا. نیلی پر کبھی زوال نہیں آیا. وہ بام عروج پر تھی اس وقت بھی جب اس نے فلم انڈسٹری کو خیر باد کہا. اس کے بعد نیلی واپس نہیں آئی. نیلی کے واپس آنے کی کوئی خبر بھی نہیں آئی، کوئی افواہ بھی نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اچھی بیوی تھی نا، جس کو خامن نے اپنے پاس رکھا. ورنہ ہماری انڈسٹری کی لڑکیاں جب بھی کسی باہر کے انڈسٹریلسٹ سے، بڑے بڑے لوگوں سے شادیاں کرتی ہیں، آپ کے سامنے ان کی ہسٹری ہے. کوئی 6 مہینے بعد، کوئی سال بعد، کوئی 2 سال بعد، کوئی 3 سال بعد واپس آ جاتی ہیں، ڈائیورس ہو جاتی ہے. چکر کیا سر؟ یہ چکر نیلی کا چکر یا سر یہ باقیوں کا؟ باقیوں کا سر بات کیوں نہیں یہ- ٹک پاتے یہ لوگ؟ ہاں کیوں نہیں ٹک پاتے؟ نہیں، میں اس سلسلے میں عورتوں کو تو بلیم نہیں دوں گا کہ وہ نہیں ٹکتی، مرد نہیں ٹک پاتے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ مرد شادی جو کرتے ہیں نا عورتوں سے، یہ سرمایہ دار بڑے بڑے 2 وجہ سے کرتے ہیں. ایک شہرت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس عورت کی کہ وہ اتنی مشہور عورت میری باہوں میں آئے، ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ، کیونکہ اپنی شناخت بھی ان کی ہو جاتی ہے نا. ورنہ ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو عورت کے کاندھے پر یا عورت کی بیساکھی لے کر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار فرض کرو کہ یہ بھی فلاں سپر سٹار ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے ساتھ شادی کی ہے، تو لڑکیاں بھی اس کو ذرا شوق سے دیکھتی ہیں کہ یہ ہیروئن نے اس کے ساتھ شادی کی، اس میں کوئی خوبی ہوگی. اور جو مرد ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر محفلوں میں ان کو بلایا بھی جاتا ہے، شادیوں میں بلایا جاتا ہے، ان کا آؤ بھگت زیادہ ہوتا ہے، پروٹوکول ملتا ہے. وہ پروٹوکول تو ملتا ہے اس ہیروئن کو، لیکن ساتھ وہ بھی چل رہا ہوتا جس نے پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے. لیکن یہی پروٹوکول جو ہے نا وہ اس کی واپسی کی وجہ بن جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ہیروئن کے بے شمار فین ہوتے ہیں، بلکہ عاشق ہوتے ہیں، بالکل. اور ان کو دیکھنے کا قریب سے ایک کریز ہوتا ہے جو ان کو کبھی نہیں ملتا. تو جب وہ شادی کر لیتی ہے تو پھر ملتا ہے بعض لوگوں کو، پھر کوئی عاشق فون بھی کر دیتا ہے، کوئی پیار سے دیکھ بھی لیتا ہے. تو جو ہیروئن ہوتی ہے ہماری انڈسٹری کی، اس کو پروٹوکول کوئی بھی دے وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے. تعریف سننا اور عشق بھری نظروں کو دیکھنا، ہر ایک کے منہ سے رال ٹپکتی ہے ان کے لیے دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا، یہ ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. صحیح ہو گیا. کیونکہ جو سیٹ پر جاتی ہیں تو ہر کوئی ان کو پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے، محفل میں کہیں جاتی ہے وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اسکرین پر تو لوگ دیکھتے ہی ہیں. جس وقت شادی ہو جاتی ہے تو وہ جو جس نے شادی کی ہوتی ہے وہ ان نظروں سے نہیں دیکھتا. اگلے دن، دوسرے دن اس کی نظریں اور ہوتی ہیں، تیسرے دن اور ہوتی ہیں، چوتھے دن وہ سو کے اٹھتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں. اوکے، تو اس کو ان نظروں کی تلاش ہوتی ہے. اچھا. ہاں جی، یہ جب ایک فطرت ثانیہ بن گئی تو پھر ہوتی ہے نا. اگر آپ ایک چیز کے عادی ہو جائیں کہ اگر آپ صبح اٹھے تو ہر روز آپ کو ماں 10 روپے کا نوٹ دے، تو پھر ہر روز آپ کو 10 روپے کا نوٹ ملے گا. جب ایک دن نہیں ملے گا تو آپ کو دھچکا نہیں لگے گا. پھر دوسرے دن نہیں ملے گا تو پھر دھچکا لگے گا. پھر تیسرے دن بھائی نے آپ کو 10 روپے کا نوٹ دے دیا تو وہ لفٹ جو ماں کو دیتے تھے بھائی کو چلی جائے گی، جائے گی نا. بالکل. اور حالانکہ رشتہ ماں کے ساتھ وہی رہے گا، ہاں. لیکن وہ لفٹ جو ہے نا تو نظروں کی
کہ یہ 10 روپے بھائی نے مجھے وہ بھائی کی طرف منتقل ہو جائے گی. بالکل. اسی طرح وہ جو پیار سے پھر لوگ دیکھتے ہیں نا اس کو, تو وہ ان نظروں کو تلاش کرتی ہیں کہ اچھا اس کو وش بھی کرتی ہیں. صحیح ہو گیا. مثلا کسی نے بہت زیادہ پیار سے اسے دیکھا, بہت تو ایسی کہے کہ وہ جو آپ کے دوست عبدالحی صاحب وہ نہیں آئے کتنے دنوں سے. اچھا. اب اتنی بات جو ہے خامند کو چپ گئی, یہ عبدالحی کو اتنا یاد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا نہیں میں نے تو ویسے کرنا نہیں, ویسے کیوں کہا, میرے گھر تو ناصر الدین بھی آیا تھا, فلاں بھی آیا تھا, فلاں بھی آیا تھا, فلاں بھی, عبدالحی کیوں یاد آیا؟ صحیح. یہاں سے اختلاف شروع ہوئی. ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ نیلی واپس کیوں نہیں آئی انڈسٹری میں؟ میں ادھر بعد میں آتا ہوں, یا پہلے اس کا جواب دے دوں؟ جیسے آپ کو بہتر لگے. میں پہلے آپ کو بتاؤں تاکہ اس کی لائف کیسے ہے, تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی اور عوام کو بھی پتہ چلے گا اس کی عظمت ہی کہہ سکتا ہوں یا اس کی پازیٹیو سوچ کہہ سکتا ہوں کہ واپس کیوں نہیں آئی. صحیح ہو گیا. کہ نیلی وہ آرٹسٹ ہے جس کا انتخاب سب سے پہلے میں نے کیا تھا. اچھا. وہ ایسے کہ یونس ملک اور میری ایک جوڑی بڑی مشہور ہو گئی, اور ہمارے ساتھ سلطان رحیم اس وقت رشی انجمن کی ایک اور آسیہ کی جوڑی چلتی تھی, تکون چلتی تھی. ہم نے بنائی مولا جٹ بنائی, ہماری پہلی فلم یونس ملک کے ساتھ میری وہ تھی مولا جٹ تھی. پھر اس کے بعد جٹ لندن بنائی, پھر ضدی جٹ بنائی, پھر شیر خاں بنائی. وہ ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ ہو گئی فلمیں. تو ایک دن اخبار نویسوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ کی اتنی سپر ہٹ جوڑے کوئی نیا آرٹسٹ تو دیں. اچھا. پھر انہوں نے مثال بھی ہمیں دی کہ دیکھیں شباب کرانوی صاحب تھے, وہ اپنے فلاں اتنے آرٹسٹ انہوں نے دیے, فلاں تھا اس نے یہ کیا, فلاں تھا وہ کیا, فضل احمد کریم فضلی نے, زیبا ادیبہ شمیم مہاراج یہ آرٹسٹ دیے. آپ کے اندر بھی تو کوئی کوالٹی ہونی چاہیے نا. تو پھر یونس ملک نے کہا یار ہم ایک فلم بناتے ہیں چھوٹی کاسٹ کی, نئی کاسٹ کی. ٹھیک ہے. اس میں غلام محی الدین اور اس قسم کے ہم نے ہیرو لیے. صحیح ہے. اور 2 لڑکیاں چاہیے تھیں. اچھا. تو یونس ملک صاحب کے لیے ہیں فیمیل کاسٹ کے لیے 2 لڑکیاں چاہیے. ہاں. تو یونس ملک صاحب نے مجھے کہا کہ یار وہ 2 لڑکیاں کا انتخاب کرنا ہے تو چلتے ہیں. میں نے کہا کہاں؟ ریڈ لائٹ ایریا میں. میں نے کہا چلے. ہم دونوں گئے. سر ایک منٹ, یہ ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں ہیرا منڈی کو. اچھا اچھا اچھا. پبلک کو چلو سمجھ آ جائے. صحیح ہو گیا سر. ہم گئے وہاں, تو وہاں ہمیں بڑا پروٹوکول ملا. جو ماں تھی ہیروئن کی, پھر اس نے چائے وائے سب کچھ پروٹوکول رکھا. تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ہمارے سامنے آئی, دیکھا اس کو, یونس ملک نے دیکھا, میں نے بھی دیکھا. تو اس کی ماں نے بڑی تعریفیں کی کہ میری بیٹی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. تو یونس ملک نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں لیا, میں نے بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے. ہم دونوں کو نہیں اچھی لگی, ہم واپس آ گئے ریجیکٹ کر کے. ریجیکٹ کر دیا. ریجیکٹ کر دیا. اور بعد میں وہ سپر سٹار وہ بھی ہیروئن بنی, اس کا نام تھا ریما. اچھا مجھے وہ اس لیے پسند نہیں, یونس ملک کو کیوں نہیں پسند, آئی ڈونٹ نو. لیکن مجھے یونس ملک نے پوچھا کہ یار میں تو نہیں چنگی لگی, تینوں کی وہ گل نہیں چنگی لگی. میں نے کہا مجھے یہ اچھا بات نہیں لگی, اس کو نظر نہیں آئی کہ جتنے پیار سے اس کی زبان میں مٹھاس تھی سلام کرنے کے لیے, اور جو اسمائل تھی وہ ایکسپریشن آنکھوں میں نہیں تھا. اور آرٹسٹ کی اگر آنکھیں نہیں بولتی تو پھر آرٹسٹ بیکار ہے. میں نے کہا مجھے تو یہ چیز اچھی نہیں. کہتا ہاں یار میں بھی یہ لگا, مجھے ایسے لگا تو بس کوئی پلاسٹک کی بنی ہوئی لڑکی ہے. لیکن عزتیں تو اللہ نے دینی ہوتی ہیں. وہ پھر وہی لڑکی بلندی میں آئی اور سپر ہٹ ہو گئی اور ہیروئن بن گئی. تو اس کے بعد پھر یونس ملک ڈھونڈتے رہے, ان کو کوئی لڑکی نہیں ملی. پھر ان کو کسی نے بتایا کہ یار ہے, تو پھر مجھے انہوں نے بلوایا کہ 2 لڑکیاں. میں آگے گیا تو 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں ان کے پاس پچھلے کمرے میں. اچھا. تو میں وہاں جانے کی میں کبھی جاتا نہیں تھا. کبھی یونس ملک کسی لڑکی کے ساتھ یا کوئی بھی بیٹھا ہوتا تھا میں نہیں جاتا, میرا کام ہوتا ہے اپنے کمرے میں جانا. ٹھیک ہے. تو میں اپنے کمرے میں آ گیا, جو پہلا کمرہ تھا جس میں بیٹھ کے کہانی لکھتا تھا. تو تھوڑی دیر بعد یونس ملک میرے سامنے آیا, کہتا ہے وہ میں 2 لڑکوں کو بلاتا ہوں, تو یار تم دیکھ لو کہ ان دونوں کو ہیروئن لینا چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا اور یہ بھی بتانا ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ان میں ایک ہم لے لیں گے, ایک کو چھوڑ دیں گے کیونکہ دونوں اچھی نہیں ہیں. صحیح ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو, لیکن ایک کو بھیجو. صحیح ہو گیا. کہتا ٹھیک ہے. دونوں نے سب سے پہلے نیلی کو بھیج دیا. اچھا. نیلی میرے سامنے آئی. تو میرا پہلا سوال ان سے جو تھا, میں نے ان کو دیکھا, انہوں نے اسمائل دی اور میں نے بھی اسمائل دی. تو میں نے پہلا سوال یہ کیا, میں نے کہا نیلی جی میں ایک سوال پوچھوں گا, اس کا جواب مجھے سچ سچ چاہیے. کہتے جی میں یہاں جھوٹ کیوں بولوں گا. اچھا. میں نے کہا کیا مطلب. کہتی ہم اپنے گھر میں بہت جھوٹ بولتے ہیں, اپنے آفس میں, تو یہاں کیوں بولوں گا میں. مجھے پہلی بات جو تھی وہ ہٹ ہوئی
میں ڈائلاگ رائٹر تھا، تو میں نے اس کے منہ سے یہ جملہ سنا. یہ ان پڑھ لڑکی کا جملہ نہیں تھا، یہ پڑھی لکھی لڑکی کا جملہ تھا اور سمجھدار لڑکے کا جملہ تھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتی سوال کریں. میں نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے عشق کیا؟ کہتی ہر روز کرتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ جو آتا ہے اس کے ساتھ عشق کرتی ہوں، ماں نے یہ سکھایا ہوا ہے. میں نے کہا دل سے کسی کے ساتھ عشق کیا؟ کہتی ہمیں دل لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، ہمیں دل لینے کی تربیت دی جاتی ہے، دل دینے کی تربیت نہیں دی جاتی. میں کہا تیرے صدقے جاؤں. میں نے اتنا جملہ میں نے آپ جائیں. وہ چلی گئی. اس کے بعد نادرہ بیگم آ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکن مجھے اس نے جو سلام کیا ایسے کیا جیسے احسان کرتے ہیں. اچھا. میں نے بھی وعلیکم السلام ایسے کیا کہ جیسے جواب اسی طریقے سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چپ کر کے بیٹھ گئی. تو میں نے کہا نادرہ بیگم جی کوئی سوال کروں گا آپ جواب دیں گے؟ کہتی جی. میں نے کہا جی آپ نے کبھی عشق کیا؟ میں نہیں کرتی عشق وشق. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آپ جائیں. آپ نے ایک سوال کیا اور آپ نے بھیج دیا. وہ چلے گئے. اس کے بعد یونس ملک آئے. تو ان کی عادت تھی وہ ایسے ایسے نا کر کے نا سامنے بیٹھ جاتے تھے. ایسے ایسے کرتے تھے تو سگریٹ بھی پیتے تھے. ہاں میں کہا یونس ملک صحیح بات بتاؤں؟ کہتا میں نے کہا مجھے نہیں پتا تمہارا انتخاب کیا ہے. جو پہلے لڑکی تم نے بھیجی نا نیلی، یہ سپر سٹار ہوگی. اچھا. کہندا تے وہ جڑی دوسری سی. میں کہا یونس ملک اس کے بارے میں میرے سے نہ پوچھو، ویسے لوگ ہیٹ کر دیں گے اسے بھی، لیکن لوگوں کو دلوں میں گھر نہیں کر سکے گی. کیا بات ہے. کہندا وہ تو دی جتی ورگی نہیں. یہ اس کا ڈائلاگ تھا. یہ نیلی ہے، کالی کلوٹی، نہ کوئی گل نہ کوئی، اور وہ ویک اینی چٹی سونی کیڈیاں سونی اکھاں یہ وہ. میں نے کہا یونس ملک کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو بیڈ روم کے لیے ہوتی ہیں، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو عوام کے لیے ہوتی ہیں. یہ عوام کے لیے لڑکی جس کا نام نیلی ہے، اور یہ وقت بتائے گا. دونوں کا انتخاب ہوگا. کہتا ہے یہ وقت بتائے گا کہ نادرہ نمبر 1. یہ وقت کیا تھا؟ یہ 1986 کی بات ہے. اور نیلی کی عمر کیا تھی؟ 20 سال. 24 جون 1966 کو پیدا ہوئی تھی وہ. اور کہاں پیدا ہوئی؟ اور وہ پیدا ہوئی ملتان میں. پھر اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی. پھر وہ چلی گئی حیدرآباد. اور لاہور کیسے پہنچی؟ پھر حیدرآباد سے واپس لاہور ہی. چونکہ ماڈلنگ کا شوق تھا، ایکٹریس بننے کا شوق تھا اندر. فنکار تو ہوتا ہے نا. پڑھی لکھی بھی تھی. میرے خیال میں اس ایریا سے آنے والی پہلی لڑکی تھی جو پڑھی لکھی تھی. یہ سینٹ میریز اس نے ایف اے کیا. ایف اے پڑھی بھی؟ ہاں جی. اور مطالعے کا شوق بھی تھا بہت. پڑھی لکھی تھی. اچھا. تو دونوں کی اب شرط لگ گئی کہ وقت ثابت کرے گا. فلم آخری جنگ میں نے لکھی، شروع ہوگی فلم لگی، فلم سپر ہٹ ہوگی. لیکن لوگ باہر نیلی کو لے کر آئے، نادرہ کو لے کر نہیں آئے. نادرہ بھی تھی اس فلم میں؟ ہاں جی نادرہ بھی تھی. تو میں نے یونس ملک سے کہا دیکھیں اس کا گانا گنگناتے لوگ آئے ہیں، نادرہ کا گانا کسی نے گنگنایا، یہ پبلک جا رہی ہے، اس سے پوچھ لو. تو ایک لڑکے کو میں نے روک کے پوچھا. میں کہا تینوں کیڑی چنگی لگی؟ کہندا نیلی. پچھو پھر آواز آئی نیلی نیلی نیلی. پھر اس کی اس بات کو دیکھ رہی ہے آ کے. پھر سجاد گل صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم تھے جو اسٹوڈیو اونر ہیں جی. تو پھر انہوں نے فلم شروع کی حسینہ 420. ٹھیک ہے. تو اس کی نظر انتخاب بھی نیلی پر پڑی. تو یہ وہ دور تھا پہلی ہی فلم کے بعد کہ نیلی ہر پروڈیوسر کی، ہر ڈائریکٹر کی اور ہر رائٹر کی پہلی چوائس تھی. جبکہ اس سے پہلے انجمن یہ وہ لڑکیاں اتنی بڑی باقاعدہ اداکاراں، بڑی بڑی تاسو قسم کی اداکاراں جو تھیں وہ انڈسٹری میں موجود تھیں. اس نے آتے ہی جگہ بنائی. اس کے ایکسپریشن کمال تھا. اس کے وجود میں مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک لڑکی مثلا خوبصورت لگتی ہے اس کے چہرہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نیلی وہ لڑکی تھی پاؤں سے لے کر اپنی آنکھوں تک، پلکوں تک ایک جیسی حسین تھی، ایک جیسی اٹریکٹر تھی مرد کے لیے. لہٰذا جب حسینہ 420 میں اس نے کام کیا ہے، آپ نے دیکھی ہے وہ فلم؟ اگر آپ نے دیکھی ہے تو پھر آپ کو خود بول دینا چاہیے تھا کہ یار بہت کمال، نیلی وہ نیلی کر سکتی تھی. لیکن میں یہ سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ جب انجمن تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سی اداکارائیں تھیں اور اس ٹائم پہ ان کا عروج تھا. جی ہاں. تب نیلی جیسی فیمیل ایکٹرز وہ کیسے کامیاب ہو گئی اور چوائس کیسے بن گئی ڈائریکٹرز کی؟ مجھے پریشانی کھائی جا رہی ہے ناصر صاحب. یہ آپ کو پریشانی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جب میں فلم انڈسٹری میں آیا تھا تو 16 رائٹر تھے اور 16 کے 16 سپر ہٹ تھے. میں اکیلا تھا
اور جب میری فلم ریلیز ہوئی تو سارے گھر چلے گئے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا, اللہ نے اس کو عزت دینی تھی, اللہ نے دی. یونس ملک نے اس کے ساتھ جو پہلی آخری فلم شائع کی, 10 فلمیں سائن کی نادرا کے ساتھ, 10 کی نیلی کے ساتھ اسٹامپ لکھا گیا. اچھا, اس پہ میرے سائن بھی ہیں. پہلی فلم دونوں کی 5,000 کی, دوسری 10,000 کی, تیسری 15,000 کی, چوتھی 20,000 کی, پھر 25,000 کی, پھر 30 کی, پھر 35 کی, پھر 40 کی, پھر 45 کی, اور آخری فلم تھی 50 کی. ٹھیک ہے. اب جس کو وہ ہیروئن کہتے تھے یہ ٹاپ کی, وہ نادرا بیگم تھی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. پہلی فلم سے دونوں سپر ہٹ ہو گئی. اب جو نیلی تھی وہ 60,000 روپے کی ہیروئن ہوگی, اور نادرا بھی 60,000 روپے کی ہیروئن ہوگی. اچھا, ہاں جی. یونس ملک صاحب نادرا کے پاس گئے کہ جی وہ ڈیٹیں چاہیے مجھے اگلی فلم کے لیے. تو اس نے کہا یہ پیسے دے دیں. تو اس نے کہا بھائی میری دوسری فلم تمہاری 10,000 روپے کی ہے. اس نے کہا نہیں ملک صاحب, میں نے 10,000 روپے کی فلم نہیں کرنی. اس نے کہا آپ نے اسٹامپ لکھ کر دیا. وہ کہتا ہے آپ کیس کر دیں. اچھا, ہاں نہیں کرتی میں. اب اس کے پیچھے پاور بھی تھی. کس کے پیچھے؟ نادرا کے پیچھے. جیسے ہر حسین لڑکے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاور آ جاتی ہے. نیلی کے پیچھے کوئی پاور نہیں تھی. نیلی کے پیچھے نیلی تھی. یونس ملک اس کے پاس دوسری ڈیٹوں کے لیے, دوسری فلم کے لیے اس نے کہا جی بسم اللہ یہ ڈیٹیں. تیسری فلم کے لیے اس نے کہا بسم اللہ یہ ڈیٹیں. چوتھی فلم کے لیے اس نے کہا بسم اللہ یہ ڈیٹیں. جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی اس کے مطابق اس نے چوں نہیں کی. کیا بات. جبکہ یونس ملک نے جو پروڈیوسر سے فلم سائن کرتے تھے تو ان سے نیلی کا ریٹ وہ لیتے تھے جو نیلی لیتی تھی. اوکے. اور ان کو وہ دیتے تھے جو طے کیا تھا. یہ ڈفرنس تھا. کیا بات ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیلی نے جگہ کیوں بنائی, بالکل, لوگوں کے دلوں میں گھر کیوں کیا. کیونکہ آپ کو کسی کے دل میں اترنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ پازیٹیو ہوں, ورنہ آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے. صحیح بات, اٹس ٹرو. وہ پازیٹیو تھی, وہ اتر گئی. اور پھر دور آتا ہے 88 کا. سر 88 سے آگے چلتے ہیں تھوڑی دیر تک, لوگوں کو بھی ذرا ویٹ کروائیں نا. اچھا بسم اللہ. مجھے یہ بتائیں کہ نیلی کا میڈیا انڈسٹری میں وہ سارا آپ نے بتایا کہ کہاں سے چوز کیا اور سارا معاملہ, اس سے پہلے کوئی میڈیا سے ان کا تعلق تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں, کوئی تعلق نہیں تھا. آگے چلیں سر. 88 میں آگے تو جاوید شیخ نے ایز پروڈیوسر ایز اے ڈائریکٹر ایک فلم شروع کر دی. اچھا. اس فلم کا نام تھا مشکل. فلم شروع کی تو یہ مجھے بعد میں پتہ چلا ہر ڈائریکٹر جب پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بنتا ہے نا جب, تو سب سے پہلے اپنی معشوق کو کاسٹ کرتا ہے جس کو وہ پیار کرتا ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی. یہ آپ کو لیٹ پتہ چلا تھا؟ یہ مجھے 88 میں پتہ چل گیا تھا, لیکن اس مشکل کے بعد پتہ چلا. میں جب دھرمیندر کی کہانی لکھنے گیا نا انڈیا میں, تو وہاں سبھاش گھئی سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے سبھاش گھئی سے کہا, میں نے کہا آپ ہر فلم میں اکثر ہیروئن بدل لیتے ہیں, ہاں, اس کی وجہ. تو وہ مسکرائے کہتا ہے میں ہر ہیروئن کے سے عشق کرتا ہوں, تو جو ہیروئن میرے ساتھ عشق کرتی ہے اس کو میں نہیں بدلتا, جو نہیں کرتی میں بدل لیتا ہوں. تو جاوید شاہ نے مشکل شروع کی تو اس میں ساری ہیروئنیں تھیں, لیکن وہ پیار کرتے تھے, نیلی کو پسند کرتے تھے. تو اس کو قریب کرنے کا یہ ڈائریکٹر کو موقع مل جاتا ہے نا ایز اے ڈائریکٹر. تو یہ آتا ہے ہیروئن کے ساتھ بیٹھا, نہ کوئی اسسٹنٹ اندر آئے گا, نہ کوئی فلاں آئے گا, نہ کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ فرض کرو ہم رائٹر ہیں, ہم کسی ہیروئن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ایک دم پیغام آئے, اوے تینوں یونس ملک بلا رہے, تجھے فلاں بلا رہا ہے, مجھے جانا پڑے گا. کمرے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نہ آئے. ہاں سین لکھ رہا ہوں تو کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں, لیکن جب میرے پاس لڑکی بیٹھی ہوگی تو سب کو پتا اب سین نہیں لکھ رہا, اب یہ بک بک کرے گا تو کوئی بھی آ سکتا ہے. جب ڈائریکٹر کمرے میں بیٹھا تو سمجھے آرمی چیف بیٹھا انڈسٹری کا, کیونکہ آرمی چیف کی جو پاور ہوتی ہے نا, ڈائریکٹر کی فلم کے دوران فلم کے یونٹ پر وہ پاور ہوتی ہے. صحیح. وہ اگر چاہے گا خاص دروازہ کھلا اندر کوئی نہیں آئے گا, اور یہ اندر ڈاکٹر صاحب ہیرو نال بیٹھے ہیں. اوکے, تو یہ موقع جاوید شیخ صاحب کو مل گیا. انہوں نے کمرہ لیا اپنا الگ, بڑا خوبصورت سجایا یہ وہ. نیلی بیگم نے صبح آنا تو انہوں نے نیلی بیگم سے کہا کہ آپ میک اپ میرے کمرے میں کیا کریں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ میک اپ روم میں جائیں یا ادھر ادھر جائیں. تو یہ میں نے آپ کے لیے بنوایا. تو اس نے بڑا خوبصورت پیچھے ایک چھوٹے سے جگہ بنائی, آگے شیشہ لگایا, کرسی رکھی, میک اپ کا سامان یہ وہ. اب انہوں نے میک اپ وہاں کرنے آنا,
تو وہ 2-3 گھنٹے میں تیار ہوتی تھی. وہ 2-3 گھنٹے جو تھے جاوید شیخ کے لیے کافی تھے. جاوید شیخ صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک؟ نہیں, میں آپ کو ایک بڑی بات مزیداری کی سناتا ہوں, وہ آپ بڑا انجوائے کریں گے. اچھا. جاوید شیخ کا عشق عروج پر چلا گیا, مجھے پتہ چل گیا. تو ایک دن میں اسٹوڈیو گیا, تو میں نے نا, میرے بچے نے باہر سے شرٹ بھیجی تھی, میں نے وہ شرٹ پہنی تھی اور پینٹ بھی باہر سے بھیجی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ پہن کے ٹائی وائی لگا کے بڑا ٹچ ٹیچ ہو کے, سوٹڈ تو میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, تو آگے سے جاوید شیخ صاحب آ رہے تھے. تو جاوید شیخ نے ایک دم مجھے روکا. اچھا, وہ خوش لباس بھی تھا. بے شک. تو ابھی تک ہیں ماشاءاللہ, ابھی تک ہیں ماشاء اللہ. تو میرے سے پوچھنے لگے, یار یہ ناصر ادیب, یہ شرٹ کہاں سے لیا آپ نے؟ ماشاء اللہ. میں نے کہا کچھ نہیں یار, نیلی بیگم نے گفٹ کی ہے. اچھا, یہ کیا کہ میں چلا گیا. اب مجھے پتہ بھی تھا کہ یہ ان کا, لیکن اس وقت حاشا وکلا, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا, میں نے ایسے پھڑ مار دی شگل میں. میں نے کہا مجھے نیلی نے دی تھی, گفٹ میں دی تھی. میں چلا گیا. صاحب جی نیلی کی تو پھر جو رات کلاس ہوئی ہوگی تو وہ تو مجھے پتہ نا. اگلے دن مجھے نیلی کا جو ڈریس مین تھا, اس کو مدھوبالا کہتے تھے ہم, اللہ اسے غریق رحمت کرے, وہ فوت ہو گئے. وہ میرے پاس ہے, کہ تجھے میڈم بلا رہی ہیں. میں گیا تو آگے میڈم بیٹھی تھی صوفے کے اوپر. میں نے کہا السلام علیکم. بیٹھے ناصر صاحب. وعلیکم السلام نہیں کہا. میں نے کہا جی. اب مجھے اپنے جرم کا بھی نہیں پتہ, جو ایسے جو جھوٹ جو بولا تھا, تو کہتے ہیں جھوٹے کے وہ یادداشت نہیں ہوتی, تو میں نے تو ایسی گپ ماری تھی. میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہوگا. تو بڑے سیریس, اور آنکھوں میں جیسے آنسو یا دکھ اور یہ وہ, اور میرے سے گلا شکوہ, یہ سارے چہرے. میں بڑا پریشان ہوا. میں کہ اللہ, میں اب وہ خاموش ہوگی. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا نیلی بھائی کیا ہوا؟ آہستہ سے میں نے پوچھا. وہ مدھوبالا سے کہتی ہے آپ باہر جائیں. وہ میک اپ مینیجر, وہ جو ان کا سیکٹر, باہر چلا گیا. ہیئر ڈریسر تھا وہ. اٹھی, دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی. کنڈی لگا دی تو بیٹھی سو. کہتی بھائی یہ بتائیں کہ آج تک میں نے کسی بھی مقام پر آپ کی انسلٹ کی؟ میں نے کہا نہیں. جب آپ ملتے ہیں میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہوں. میں نے کہا جی, کیونکہ آپ میرے پہلے رائٹر تھے اور میری پہلی فلم تھی, اور آپ نے مجھے نمبر سب سے زیادہ دیے تھے یونس ملک کے سامنے. وہ رسپیکٹ آج تک میں کرتی ہوں. تو کبھی زندگی میں آپ کے بارے میں میں نے نیگیٹو نہیں سوچا, نہ میں نے کبھی نیگیٹو بات کی. جہاں بیٹھتی ہوں میں تو آپ کی تعریف کرتا ہوں. بالکل. اب میں سیریس ہوں. میں کہا نیلی بیگم آپ کھول کے بولیں, آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہتی ہے یہ جو آپ نے شرٹ پہنی ہوئی آپ کو میں نے دی ہے. ہوئے مجھے یاد آ گیا, ناصر ادیب یہ تو جاوید شیخ تو اس کے ساتھ عشق کرتا ہے, تو نے یہ کیا بات کر دی. مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا بخدا, میں نے جان بوجھ کر میں نے ایسی بکواس کر دی تھی. مجھے اگر یہ پتہ ہوتا کہ اس کو یہ اتنی بات ہرٹ کرے گی تو میں یہ بات کبھی بھی نہ کرتا. اچھا. تو پھر کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے, لیکن کہتی ہے آندھا پلیز ذرا احتیاط کرنا. میں نے کہا اچھا جی. اب میں باہر آ گیا. اب میری خباثت دیکھیں, باہر آیا. اب اندر ہم گھنٹہ ایک بیٹھے رہے کہ کچھ نے پھر چائے وائے بھی پلائی. تو دروازہ بند تھا, مدھوبالا باہر تھا, سب کو پتہ تھا ناصر ادیب اندر, نیلی اندر اکیلی ہے. اب میں باہر آ گیا. تو آگے نا وہ ایک عظمت نواز ڈائریکٹر, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, فوت ہو گئے. وہ بیٹھے کہتے یار میں اتنے کھلوتا کافی دیر دا, میں نے کوئی گل دا جواب دے کے جا. میں کہا کی؟ کہتا 1 گھنٹے تو اندر ہے تو کی کر رہے سے؟ میں کہا عظمت صاحب نیلی ہوئے, ناصر ادیب ہوئے, تنہائی ہوئے, کی ہوندا پھر؟ تو میں چلا گیا. اب یہ نہیں بتایا کہ میری بجتی ہوئی ہے اندر. پھر پھاڑ مار کے اور میں پھر پھاڑ مار کے نکل گیا. اچھا یہ میری عادت بھی تھی. اچھا. ہاں جی, میں اس فضول قسم کی بکواس کرنا. اب تو میں نے چھوڑ دیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ. اچھا وہ جو بات تھی وہ بھی چلی گئی کانوں تک. نہ کرے. ہاں جی, لیکن وہ بڑا, میں سمجھتا ہوں جاوید شیخ جو تھا وہ اس نے سمجھدار تھا. اس کو پتہ تھا کہ اس نے میرا ریکارڈ پھر دیکھا نا, جب گوگل نہیں کھولتے یار دیکھیں پھر وہ ہر ایک ناصر ادیب نہ وہ ایک نے کیا کہتے وہ ناصر ادیب تو ایویں پونڈ گیا آدمی ہے, تو ہر لڑکی کے ساتھ ایسی مذاق اور بکواس کرتا رہتا ہے. وہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے. ہاں جی, وہ پھر اس نے نا اس کو لائٹر نوٹ پہ لے لیا. یہ ایک واقعہ ہوا. تو یہاں سے جاوید شیخ کا عشق شروع ہوا, اور وہ جو عشق تھا وہ نیلی انتہائی سیریس تھی, کیونکہ جاوید شیخ نے اس کے سامنے جو ہر
رومانٹک آدمی اور عاشق مزاج آدمی، کیونکہ وہ میرا ایک مکالمہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ جھوٹ جو بولا جاتا ہے وہ عشق میں بولا جاتا ہے، کوئی سچ نہیں بولتا۔ میں فون کر رہا ہوں کہ میں ساری رات نہیں سوتا، حالانکہ ساری رات سو رہے ہوں گے، میں صبح سے میں نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، 4 نان کھا کے 2 پائے کھا کے آیا ہوں، میں شیب بدا کے یہ وہ میں مر جاؤں گا اگر تم، لیکن مرنا بھی کوئی نہیں، سب بکواس ہے۔ وہ بیچاری جو عورت ہوتی ہے وہ بہرحال قبضے میں آ جاتی ہے، وہ ایموشنل ذرا اس کی ایک وجہ نا، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں ڈفرینس صرف اتنا رکھا ہے کہ مرد بولتا ہے دماغ سے، عورت بولتی ہے دل سے، بس اتنی سی بات۔ کیا بات ہے۔ تو وہ پھر عورت قابو آ جاتی ہے، وہ پھر اس نے وہ سلما آغا کے ساتھ اس کا نیا بریک اپ ہوا تھا، تو اس نے پھر رو رو کے بتایا ہوگا کہ میں یوں ہو گیا ہوں، منہ ہو گیا ہوں، تو مجھے کندھا چاہیے رونے کے لیے نا، ٹھیک ہے۔ تو نیلی جو تھی اس نے کندھا دے دیا، وہ پھر رومانس چل پڑا۔ اور پھر جیسے کہ جاوید شیخ ماشاءاللہ جیسے ہیں وہ بس پھر ایسے ہی رہے، پھر ان کی اور شکایات آئیں تو پھر نیلی کا بریک اپ ہو گیا۔ اچھا، اور ہاں جب بریک اپ ہوا نیلی کا تو سر پھر، لیکن میں نے جو ریسرچ کیا اس میں نیلی چاہتی تھی شادی کرنا۔ جی میں وہی آپ عرض کر رہا ہوں نا کہ بھئی وہ جس وقت ایک آدمی کو وہ شیخ رشید صاحب ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں جی جب دودھ بازار سے ملتا ہو تو بھینس کو پالنے کی کیا ضرورت ہے، جب یہ شیخ کا بھی نظریہ کچھ اسی قسم کا نا۔ ٹھیک ہے۔ تو نیلی بیگم جو عورت جب صاحب سیریس ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ، تو پھر عورت میں یہاں سے ہی عورت مار بھی کھاتی ہے۔ میں نے بڑی دفعہ سمجھایا عورت کو، اور ان کے لیے ڈائلاگ بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کے لیے مرد آپ کو اپنا آدھا دیتا ہے، پورا نہیں دیتا، عورت سارے کا سارا اپنا آپ دے دیتی ہے، یہاں سے مار کھاتی ہے۔ تو وہ اس نے پھر وہی اس کے بعد جب سب کچھ انسان دے بیٹھتا ہے تو پھر جب میں نے اپنا سارا کچھ جو آپ کو دے دیا تو اب میرے پاس تو واپسی کا بھی کرایہ میں نے آپ سے مانگنا ہے نا۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، تو یا پھر آپ مجھے اپنے پاس رکھیں۔ بالکل۔ تو وہ پھر اس وقت جب پاس رہنا چاہتی ہے نا مرد کی کہ میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے، ہاں، تو مرد اسے نہیں رکھتا، جو مرد ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر مرد کی بات نہیں کر رہا۔ تو وہ پھر بریک اپ ہو گیا، لیکن میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ بریک اپ کے بعد میں نے بڑی بڑی عورتوں کو روتے دیکھا ہے، شکوہ کرتے دیکھا ہے، گلہ کرتے دیکھا ہے، اس آدمی کو گالیاں دیتے دیکھا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ زندگی بھر اس نے جاوید شیخ کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں کی، پہلی بات۔ کیا بات ہے، بڑا ظرف۔ نمبر 2، زندگی بھر میں نے اس کی آنکھوں میں غم نہیں دیکھا، زندگی بھر میں نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ گئی ہو۔ ایک اٹل فیصلہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ اٹل فیصلہ یہ تھا جو میں سمجھا کہ وہ زندگی میں اب کسی سے عشق نہیں کرے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ بے شمار لوگوں نے عشق کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جب عورت ٹوٹ جاتی ہے نا تو وہ بھی جیسے مشہور ہے کہ کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے، تو کسی کی گود میں بھی گرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ نیلی بھی ایسی ہی ہوگی، پھر ہر آدمی اس کے پیچھے دوڑا۔ ان میں سب سے پہلے یونس ملک صاحب تھے، اس کے بعد اب میں کس کا نام لوں، آپ یوں سمجھ لیں جتنے لوگ اس دور میں زندہ تھے جو ڈائریکٹر تھے وہ سارے اس کے پیچھے تھے، اقبال کشمیری سمیت۔ اچھا۔ اور جتنے سرمایہ دار تھے اسٹوڈیو کے اندر وہ بھی ان کے پیچھے تھے، لیکن وہ اس نے بتایا میں ٹوٹی نہیں ہوں، میں جڑی عورت ہوں، میں مکمل ہوں، لیکن میں اس ٹریڈ میں جس میں نے دھوکہ کھایا ہے دوبارہ نہیں کروں گی، دوبارہ یہ میں تجربہ نہیں کروں گی، میں ایک سوراخ سے دوسری بار ڈنگ نہیں کھاؤں گی، یہ پکی بات تھی۔ لہٰذا 2004 تک لوگ کوشش کرتے رہے۔ اچھا، اتنا لمبا ٹائم ہاں یہ فلموں کا سلسلہ بھی چلتا رہا؟ جی، اس دوران اس کی کتنی فلمیں آئی، ساری سپر ہٹ۔ کتنی فلمیں کی؟ اور اتفاق میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مجھے نام پڑھ کے سنانے پڑیں گے کہ بے شمار اس نے فلمیں کی، لیکن اتفاق دیکھیں کہ پہلی فلم سے لے کر آخری فلم تک صرف میری فلمیں تھیں جو سپر ہٹ ہوئیں۔ واہ، وہ کون کون سی تھی؟ آخری جنگ تھی، مولا بخش تھی، اللہ داد تھی، امیر خان تھی، انسانیت کے دشمن تھی۔ انسانیت کے دشمن وہ فلم تھی جس میں نیلی کے 6 گانے تھے، اکیلی۔ انجمن ساتھ تھی اور انجمن پر کوئی گانا نہیں تھا۔ واہ۔ اور جو اپنا جو پارٹیاں تھیں جس کو تھرڈ پارٹی کہتے ہیں، فلمیں لے کر چلاتی ہیں، وہ جناب پروڈیوسر کے پاس آ گئی اور انہوں نے پروڈیوسر سے کہا کہ خدا کے لیے وقت کی سٹار انجمن ہے، آپ 6 گانے نیلی پر، وہ اس وقت 2 نمبر کی ہیروئن سیکنڈ آتی تھی انجمن کے سامنے، آپ اس پر 6 گانے ڈالیں، ناصر دیپ کو سمجھائیں 2 گانے انجمن پر بھی ڈالیں۔ اچھا، ہاں جی، میرے سے اس نے بات کی
ڈائریکٹر تھے حسنین صاحب, اللہ ان کو کوئی رحمت کرے, بڑا اچھا ڈائریکٹر تھا. تو طارق بٹ صاحب پروڈیوسر تھے, وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں. تو میرے سے کہنے لگے ناصر صاحب اس طرح یار سارے بروکر کہتے ہیں کہ اس میں گانا ہونا چاہیے, انجمن کے 2 گانے ہونے چاہیے, 2 گانے ہونے چاہیے, 6 گانے نہیں ہونے چاہیے. لوگ کون دیکھیں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا طارق بٹ صاحب آپ نے سارے رائٹروں کو چھوڑ کر مجھے کیوں لیا, پہلے یہ بتائیں. کہہ لیا جی آپ کو اس کے لیے لیا کہ آپ بہت اچھے رائٹر ہیں. تو میں نے کہا پھر میرے اوپر اعتبار کریں, میں پاگل کا بیٹا ہوں کہ میں انجمن جیسے اسٹار پر گانے نہ ڈالوں جبکہ مجھے پتہ کہ پبلک آئے گی. کہتے تو پھر کیوں نہیں ڈال رہے. میں نے کہا اس لیے کہ انجمن گائے گی تو انجمن کا کریکٹر ختم ہو جائے گا. اچھا, وہ جس سائٹ پر ہے وہ گا نہیں سکتی. اور میں نے کہا یہ مجھے کانفیڈنس ہے, پبلک نہیں مانگے گی گانا, نیلی کے گانے غور سے سنے گی. اس نے پھر ڈائریکٹر سے بات کی, حسنین صاحب سے. ٹھیک ہے. حسنین صاحب نے کہا ناصر صاحب نے کی کیا, انہوں نے کہا یہ انہوں نے نیا گل کیا, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, نہیں گانا ہوگا, نہیں گانا ہوا. 6 گانے انسانیت کے دشمن کے, اور انجمن کا کوئی گانا نہیں تھا. آج بھی آپ اس فلم کو چلا کر دیکھیں, آپ کہیں گے کہ واقعی نہیں ہونا چاہیے تھا. واہ. انٹرنیشنل گوریلے اور جانگجو گوریلے, اچھا, یہ دونوں فلمیں منیلا میں بنی, دونوں فلمیں کمپٹیشن میں بنی, دونوں فلموں کا رائٹر میں تھا. واہ. ایک کے ڈائریکٹر تھے جان محمد جمن انٹرنیشنل گوریلے کے, سجاد گل صاحب پروڈیوسر تھے. ایک کے ڈائریکٹر ممتاز علی خان تھے. صحیح ہے. وہ تھے اپنا پشتو کے وہ بڑے مشہور ڈائریکٹر تھے. ٹھیک ہے. دونوں فلمیں سپر ہٹ اور دونوں میں نیلی تھی. واہ. اس کے بعد سر آگے آتے ہیں, آخری جنگ کا تو میں نے آپ کا ذکر کر لیا. پھر ایک فلم تھی شیر جنگ. شیر جنگ, وہ بھی سپر ہٹ, یونس ملک صاحب ڈائریکٹر تھے. اور آخری فلم سخی بادشاہ. یہ نیلی کی آخری فلم سخی بادشاہ میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, میرے ساتھ آخری فلم. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر سلطان راہی صاحب, اور یہ تو سلطان راہی کے انتقال کے بعد لانچ کی گئی تھی وہی فلم. ہاں یہ بعد میں ریلیز ہو گئی تھی, سلطان راہی سے پہلے مرڈر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو 96 کے بعد پھر نیلی میری کسی فلم میں نہیں آئی. اور پھر یہ ہوا کہ نیلی نے لوگوں کی فلموں میں کام کیا, لیکن اس دوران ایک یہ ہوا کہ ٹریڈ کو نہیں, ٹریڈ سے باہر ایک شخص جو تھا ان کے پیچھے لگ گیا. فون کے ذریعے اس نے پہلے اس کو کنٹیکٹ کیا کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, پیسے بولو. آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ نیلی پہلی فلم سے لے کر آخری فلم تک سپر ہٹ تھی. بالکل. اور سخی بادشاہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ سپر ہٹ ہوئی. واہ. تو نیلی جو تھی وہ سب کو کراس کر گئی. اس میں کاسٹ کون کون سی تھی سر؟ اس میں نیلی تھی سخی بادشاہ میں. سخی بادشاہ میں سلطان راہی تھے, انجمن اور سلطان راہی کا انجمن کپل تھی, تھا, اور نیلی اور غلام محی الدین کا کپل تھا. ٹھیک ہو گیا. رنگیلا بھی تھا سر؟ جی رنگیلا بھی تھا. رنگیلا بھی تھا. تو اس نے سکھنی کا رول ادا کیا تھا, اور وہ سکھ تھا اور بڑا اپریشیٹ ہوا, لوگوں نے بہت پسند کیا. صحیح ہو گیا. تو نیلی کا چونکہ بریک اپ تھا اور کہیں اور افیئر تھا بھی نہیں, تو باہر کے لوگ بھی بڑے عاشق تھے, لیکن نیلی کسی کو گھاس سے نہیں ڈالتی تھی. لیکن جو پھر ہمارے علم میں آیا, پھر ایک بہت بڑا آدمی تھا, بہت بڑا مافیا کا ہیڈ بھی تھا, اس کے پیچھے بھی بہت کچھ تھا. اس نے فون کیا, تو فون پہ اس نے کہا کہ بھائی میں فلاں بول رہا ہوں, میں فلاں بول رہا ہوں, اور آئی لو یو. اس نے کہا وائی؟ اس نے کہا میں پیار کرتا ہوں, پیسے بولو. اس نے کہا تم نے میری قیمت لگائی ہے نا, پیسے بولو, تم نے میری قیمت لگائی ہے نا, تو میری کوئی قیمت نہیں ہے, میری کوئی قیمت نہیں دے سکتا. فون بند کر دی. سر اس آدمی نے اپنی انسلٹ فیل کی. اچھا. جب انسلٹ فیل کی تو پھر اس کا فون آنا شروع, اس نے تھریٹ کیا کہ تم نے مجھے ٹھکرایا, کوئی ایسا بندہ مجھے تلاش کر کے دینا زندگی میں جو تمہیں اپنانا چاہے, جس میں یہ ہمت ہو کہ وہ شادی کر. اسے یہ بتانا کہ میں بھی تمہیں چاہتا ہوں, پھر اگر وہ شادی کرے تو پھر میں مان جاؤں گا. اتنا بڑا کوئی تھا, اتنا بڑا آدمی. اس کے بعد کیا ہوا سر کہ نیلی کام کرتی رہی. اب ہمارے علم میں یہ بات نہیں, یہ پہلے کی باتیں ہیں. ہمارے علم میں کب آتا ہے کہ آؤٹ ڈور شوٹنگ کر رہے ہیں, مجھے یاد نہیں کس فلم کی شوٹنگ تھی, میں بھول گیا ہوں. تو مسعود بٹ ڈائریکٹر تھے اس کے, میں رائٹر تھا. سودی بٹ صاحب. سودی بٹ صاحب. تو ہم آؤٹ ڈور گئے ہوئے تھے, تو ایک دم سر جو نیلی تھی نا, وہ گھبرائی ہوئی آئی سودی بٹ کے پاس. اس نے کہا اس طریقے سے مجھے پتا کسی نے کہا ہے کہ مجھے آدمی آ رہے ہیں اٹھانے کے لیے. اچھا. تو سودی بٹ کو اس نے پوچھا نام کون ہے, اس نے نام بتایا. تو سودی بٹ بھی گھبرا گیا, کیونکہ واقعی پیچھے بہت بڑی پاور تھی. تو
سودی بٹ کیا کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تم واپس چلی جاؤ. نیلی بیگم واپس چلی گئی. جب واپس گئیں تو پھر وہ اس گھر میں نہیں ملیں جس گھر میں ہم جاتے تھے. اس کے بعد وہ ایک گمنام سی کوئی جگہ سے فون آتا تھا کہ شوٹنگ کب ہے, اور ساتھ یہ میسج آتا تھا کہ جتنی جلدی شوٹنگ کا آپ ختم کر سکتے کر لیں, میں انڈسٹری چھوڑ رہی ہوں. تو اس کا کام جو بھی تھا کسی کا وہ ختم ہو گیا. اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے آدمی کون ہے. وہ کون تھا سر؟ سر نہ پوچھو تو بہتر ہے. پھر فلمی سین آتا ہے. یہ بات پھیل گئی کہ اس کے ہوتے کون ہے جو آگے بڑھے گا, جو اس سے شادی کرے گا. پھر سر ایک سر پھر آیا, اس نے نیلی سے کہا میں تمہیں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھئی جانتے ہو مجھے کہ میری پوزیشن. کہتا میں جانتا ہوں کہ کسی نے آپ کو یہ دھمکی دے رکھی کہ صاحب. کہتا مجھے جانتے کوئی بات نہیں, میں شادی تم ہاں کرو میں شادی کروں گا. کہتی شادی کرو گے تو مار دیا جاؤ گے. کہتا مر جاؤں گا, کوئی بات نہیں, تیرے لیے مروں گا نا, مر جاؤں گا. وہ یہ ہیرو کون تھا؟ بتاتا ہوں. جو اس کا شوہر تھا پھر اس نے شادی کر لی. پھر شادی کرنے کے بعد اس شوہر کے صدقے جاؤں, وہ تقریباً 3-4 سال پاکستان میں رہا, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آتا ہے مارنے کے لیے مجھے یا نیلی کو. لیکن ان 3-4 سالوں میں پاکستان فلم انڈسٹری کے کسی آدمی کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں تھا. بالکل منقطع کر دیا. بالکل منقطع ہو گیا. اب جو کوئی کہتا ہے نا میرا رابطہ تھا, وہ جھوٹ بولتا ہے. صرف ایک آدمی کے ساتھ اس کا رابطہ تھا, اس کا نام تھا عزیز میمن, جو کالے چور کا پروڈیوسر تھا. ٹھیک ہے, کالے چور میں بھی تھی. تو ہائی میں کھا لی ہری مرچ ان کا بڑا مشہور گانا تھا. وہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. تو وہ ان کا ایک جو کو پروڈیوسر سلیم احمد سلیم, وہ شاعر بھی تھے, وہ مجھے لے کر گئے جوہر ٹاؤن میں. گئے ہم کوٹھی میں, تو وہاں نیلی بیگم سے ملاقات تھی. وہ اکیلی اتری اوپر سے, اوپر کی منزل سے نیچے ہمارے ساتھ بیٹھی, چائے وائے پی, گپ شپ لگائی. تو سلیم احمد سلیم نے سے کہا کہ آپ کا کوئی ارادہ ہو فلم میں کام کرنا. اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بس. اور جب ہم آنے لگے تو پھر اس نے میرے سے خاص طور سے کہا کہ ناصر صاحب میرے گھر کا یہ ایڈریس اور اس محفل کا ذکر آپ نے زندگی میں نہیں کرنا, میں آج پہلی بار کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر وہ لاہور سے بھی چلے گئی. پھر افواہیں رہ گئیں. کوئی کہنے لگا لاہور میں ہے, کوئی کہنے لگا ڈیفینس میں ہے, کوئی کہتا ہے جوہر ٹاؤن میں ہے, کوئی کہتا ہے فلاں ہے, کوئی کہتا ہے دبئی میں ہے, کوئی کہتا ہے لندن میں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں ہے. لیکن وہ جہاں بھی ہے وہ اتنی مطمئن ہے اور اتنی خوش ہے ماشاءاللہ. اور اس کے شوہر نے اس کو اتنے پیار سے رکھا ہوا ہے کہ اس نے کبھی ماضی میں اس کو جھانکنے نہیں دیا, اور شوہر نے کبھی اسے ماضی یاد نہیں کرنے دی. کیا بات. تو وہ یہاں خوش و خرم زندگی گزارے. سنا اس کے اب 2 بچے ہیں. ماشاءاللہ. تو اور یہ ان کی پہلی ہی شادی تھی آفیشیل؟ ایکچوئل پہلی شادی, پہلی ہی شادی تھی, اور پھر اس کو ہی نبھا رہی ہیں جی ہاں. ماشاءاللہ. شادی تھی ایک سال, اور 2000 جاوید شیخ سے تو شادی تھی نہیں. 2006 میں جی انہوں نے انڈسٹری کو خیر خیر آباد کہہ بات دیا, کہہ دیا. اللہ حافظ کہہ جی دیا, اور اس کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا. نیند بک آج 2024 ہے, 2024 دوبارہ کبھی رابطہ نہیں ہوا؟ میرا نہیں ہوا. جو وہی ملاقات جو میں آپ کو بتائی, بس وہ آخری وہ ملاقات. آخری ملاقات, ورنہ میرا رابطہ نہیں ہوا. ناصر ادیب صاحب یہ بتائیے گا, کوئی جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کچھ ادائیں تھیں, کچھ ان کے اندر ایکسپریشنز تھے, کچھ ان کے اندر دلوں میں راج کر دینے والی کوالٹیز تھی, لیکن کوئی ایک چیز ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ڈائلاگ بڑا وائرل ہوا ہو, کوئی ان کی ایک بات ایسی بڑی لوگوں کو بھا گئی ہو, کوئی ایسی ایک فلم میں ان کی کنٹینیوٹی میں بہت بری آدمی ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں یہ ان کا وائرل ہوا تھا ڈائلاگ, جی ہاں, میں بہت بری آدمی ہوں. آدمی ہوں. وہ آدمی کی وجہ سے لوگوں کو وائرل. میں بہت بری لڑکی ہوں اگر ہوتا تو شاید وہ ہو سکتا ہے کہ رائٹر نے یہی لکھا ہو میں بہت بری لڑکی ہوں, اور وہ لیکن اس نے خود کر دیا ہوگا میں بہت بری آدمی ہوں. تو یہ میں نے سنا اچھا. تھا. اس اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ناصر ادیب صاحب, آپ نے ساری جو کہانی بتائی اور سب طریقے سے جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا, نیلی کو, نیلوفر کو, اور ایک اچھی ماں کو, ایک اچھی بیگم کو, جس طرح سے آپ نے ساری ترتیب دے کے بتایا, پھر ان کے عشق کی کہانیاں, اور کس طرح وہ اب اپنی زندگی گزار رہی ہیں خوشحالی میں, ماشاءاللہ, اللہ اسی طرح رکھے ان کو. سوشل میڈیا کا دور ہے اب, اور وائرل ہونا میں 1 منٹ لگتا ہے, ویڈیو بھی, آڈیو بھی, یہ سب چیزیں. تو اس ٹائم پہ یہ جس طرح ڈائلاگ آپ نے بتایا بہت بری آدمی ہوں, یہ کس طرح وائرل ہو جاتا تھا؟ وہ کیا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ نہیں, اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہ جو لوگ تھے نا جب اس کو دیکھتے تھے نا تو بولتے یہ تھے جیسے یہ لیجنڈ آف مولاجٹ ریلیز ہوئی تو جہاں بھی ماہرہ خان آتی تھی نا
تو وہ اس سے سوال ہوتا تھا جی وہ ڈائلاگ سنائے میں 10ویں مولے تیری میں تیری پکی 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 میں مشوق ہوں، تو وہ پھر سناتی تھی، تو اس طریقے سے پھر وہ وائرل ہو گیا. تو اس وقت محفلوں میں اس سے یہ بولا جاتا تھا، اور وہ کوئی بھی پھر اس نے بھی مذاق بنا لیا، کوئی بھی آدمی میرے جیسا اس کے ساتھ کوئی مذاق کرے تو کہتی تھی ہوش کرو، جانتی نہیں میں بہت بری آدمی ہوں. واہ. تو اس طریقے سے نا وہ وائرل ہوتا رہا. تو سر یہ تھی نیلوفر کی یہ تھی کہانی. نیلوفر. اور کمال اور تھی. میں آپ کو دیکھیں، میں نے آپ کو نادرا اور نیلی کا فرق بتایا نا، اس کی وہ جوڑی درمیان میں نادرا بیگم کو مرڈر بھی کر دیا گیا. آپ کو یہ ان کی جوڑی ٹوٹ بھی گئی، اکٹھی تھیں. تو نیلی کا اس دور میں جب دیکھے نا، جب وہ کچھ نہیں تھی تو اس نے 5,000 روپے فلم سائن کی. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا تھا، میں نے کہا نیلی بیگم، نادرا بیگم تو انکار کر دیا اور اس کی جان چھوٹ گئی، آپ کے پیچھے ابھی تک یونس ملک کا ڈیٹیں لینے کے لیے آ جاتا ہے. تو اس نے مجھے بتایا ناصر صاحب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ 80,000 روپے پروڈیوسر سے وصول کرتا ہے، مجھے 10,000 دیتا ہے. واہ. تو میں نے کہا آپ کو یہ کبھی فیل نہیں ہوا؟ کہتی میں کس لیے فیل نہیں ہوا کہ میں جانتی ہوں کہ جب میں کچھ بھی نہیں تھی تو اس نے مجھے ہیروئن لیا تھا. آج میں جو کچھ ہوں، آج میری ورتھ ہے. تو آج اگر وہ میرے سے اس وقت مجھے اس کے سے فائدہ چاہیے تھا، آج اسے مجھ سے فائدہ چاہیے. تو جب اس نے مجھے فائدہ دیا تو خوش ہو کر دیا، تو میں بھی چاہتی ہوں فائدہ دوں تو خوش ہو کر دوں، کوئی بات نہیں. کیا بات ہے. تو یہ جو کوئی بھی لوگ کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس میں کچھ خوبیاں رکھ دیتا ہے، وہ خوبیاں پھر بولتی ہیں انسان کی، اور انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. صحیح ہو گیا. اور میرے سے اگر پوچھیں تو اسکرین پر بڑی کم آرٹسٹ آئی ہیں جو ایچ سی پرفارمر ہوں جیسے نیلی تھی. واہ. مطلب ہے جب آپ کو ہیروئن آتی ہے نا، اب جیسے آسیہ کو ہم دیکھتے تھے نا، جی. اس کے بعد جو ہیروئن آئی نا ان کو دیکھتے تھے تو آسیہ یاد آتی تھی. ٹھیک ہے. یہ آسیہ کی عظمت تھی. پھر نیلی آئی، پھر وہ نیلی کو یاد کیا، وہ اس کی عظمت تھی. آج سیما ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ آپ کو یاد رہتے تو سیما بھی یاد آتی ہے. تو انجمن تھی، ان کا ایک ایسا مقام تھا کہ جب کوئی ہیروئن آتی تھی تو پھر ہمیں انجمن یاد آتی تھی. تو یہ مقام جو ہوتا ہے نا، مقام یہ ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر سے آ کر اٹھے. یہ جائے کہ آپ اخباروں میں خود ہی لکھواتے ہیں پیسے دے دے کے کہ میں بہت بڑی ہیروئن ہوں، لکھواتے بھی ہیں نا، ایسا بھی ہوتا ہے نا. جی. لفافہ چلتا ہے نا، ایسے ہی ہے. ہاں. تو وہ پھر وہ لفافہ کے والے لوگ نہیں تھے، وہ خود ہی لکھے جانے والے لوگ، وہ خود لکھے جانے والے اخباروں میں اور جی آرٹیکلز میں. سر بہت شکریہ. اور اب میں لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے، مطلب آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کریٹ کرتے ہیں اور جن پرسنالٹیز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگ انٹرسٹ سے یہ باتیں سنیں اور ان کے وہ پہلو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے اور کسی نے شیئر نہیں کیے ہوں گے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ کس پرسنالٹی کا اور کس کی زندگی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. ناصر دیپ صاحب، لوگوں کو ایک دفعہ آپ بھی شکریہ ادا کر دیں جو لوگ ہمارا پروگرام پسند کر رہے ہیں. مجھے دیکھیں پروگرام پسند کر رہے ہیں نا، سر ہمیں تو نہیں آپ کو پسند کر رہے ہیں. سر آپ کو پسند کر رہے ہیں. مجھے اس غلط فہمی میں نہ ڈالے کہ مجھے پسند کر رہے ہیں. سر آپ کو خواتین پسند کر رہی ہیں، بچے پسند کر رہے ہیں، اور باہر سے بیرون ممالک سے لوگ پسند کر رہے ہیں. سر اچھا، ان کو پتہ ہے میری 18 سال عمر ہے؟ انہیں بھی پتہ ہے. ویری گڈ، پھر ٹھیک ہے. تو سب کا بھائی شکریہ سر، بچوں کا خاص طور سے، اور خواتین کا خصوصی طور پر، اور جو مرد ہیں ان کا ویسے ہی شکریہ ادا کروں. کیا بات ہے سر. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجئے. اور آپ کس پرسنالٹی کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.